اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام علماء کرام و مہمانان اعظام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے روبرو اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں مسلم نوجوان اور بے راہ روی کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ نوجوان نسل ملک و ملت کے لیے مستقبل کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے جس پر ملک و ملت کی ترقی و تنزل موقوف ہے۔ یہی اپنی قوم اور اپنے دین و ملت کے لیے ناقابل فراموش کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ اگر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع بے سود ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت کو پیغمبروں کا شیوا بتایا گیا۔ میرے عزیزوں، لیکن موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح اخلاق نہیں ہے، صحیح کردار نہیں ہے، صحیح اطوار نہیں ہے، اور اسے اپنے لٹنے پٹنے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا صاف طور سے اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، جس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج پوری مسلم قوم کو ذلت و رسوائی، نکبت و پستی کے گہری کھائی اور تباہی و بربادی کے پرخطر وادی سے نکالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے قوم کے نوجوانوں کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ نوجوانی قوم کی روح اور جان ہوا کرتے ہیں، نوجوانی قوم کے دھڑکتے دل ہوا کرتے ہیں، نوجوانی قوم کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، نوجوانی قوم و ملت کی عمارت سنبھالنے والے اہم ستون ہیں۔ میرے دوستو، ہر قوم کی ترقی اور خوشحالی انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جو ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا اوراق کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب بھی ان نوجوانوں کے خوابیدہ دل بیدار ہوئے، جب بھی ان نوجوانوں نے اپنے اوپر سے غفلت و سستی کی چادر کو اتار پھینکا، تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو ترقی و خوشحالی اور سربلندی کے اونچی چوٹیوں پر پہنچایا اور اپنی قوم کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت کو چار چاند لگایا۔ جب ان نوجوانوں نے اپنی حیثیت کو، اپنے مرتبہ کو، اپنے مقام کو پہچانا، تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو عروج دیا، وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا جس کو دیکھ کر دنیا کی دوسری قومیں بھی عشش کرنے لگی ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو میرے بھائیو؟ یاد رکھو، نوجوانوں کے بغیر آج تک دنیا کی کوئی بھی قوم اور کوئی بھی تحریک نہ کامیاب ہو سکی ہے، نہ ہو سکے گی۔ انہی نوجوانوں سے قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ انہی نوجوانوں کی وجہ سے قوم ترقی بھی کرتی ہے اور تنزل کی گہری کھائی ہوئی گرتی ہے۔ انہی نوجوانوں کی وجہ سے قوم و ملت اور معاشرہ کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور تخریب بھی۔ انہی نوجوانوں کی وجہ سے ملک آباد بھی ہوتا ہے اور ویران بھی۔ تاریخ کا اوراق گواہ ہے، اسلام کے وہ شیر دل نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ کے محلوں اور قلعوں میں اپنے نعرہ تکبیر سے زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اسلام کو نوجوان سپوت ہی تو تھے جنہوں نے برسوں سے غلامی میں جکڑی ہوئی مظلوم انسانیت کو آزادی اور رہائی کا
سہرا پہنایا تھا۔ اسلام کو جانباز سپوتی تو تھے جنہوں نے دنیا سے کفر و شرک کی گھنگور گھٹاؤں کو مٹا کر اللہ کی زمین کے ہر حصہ پر امن و سلامتی اور توحید و رسالت کی شمع روشن کی تھی۔ اسلام کو نوجوان مجاہدین ہی تو تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی حکومت و سلطنت کو اس قدر وسعت دی تھی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسلامی کمانڈر، ایک نوجوان مجاہد حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کے اس کنارے پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد اب کوئی زمین نہیں تھی۔ اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار کر اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے پروردگار عالم، اگر اس سمندر کے بعد بھی کوئی زمین ہوتی تو میں وہاں بھی جا کر تیرے اسلام کے پرچم کو لہراتا۔ میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، پہلے ملت کے وہ نوجوان کیسے تھے، اب کیا ہو گیا؟ افسوس صد افسوس۔ کل تک یہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلواریں نظر آتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں کرکٹ کے بلے نظر آتے ہیں۔ کل تو وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن جیسی مقدس بابرکت کتابیں نظر آتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں بے حیائی اور گندی فلمیں بھری ہوئی موبائلیں نظر آتی ہے۔ کل تو وہ نوجوان جو تیروں تلواروں اور نیزوں سے کھیلتا نظر آتا تھا آج وہ پارکوں میں اپنی محبوباؤں کی زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا۔ کل تو وہ نوجوان جن کا دل دو تلواروں کی تصادم سے مسرور ہوا کرتا تھا آج دو نرم ہونٹوں کی تبسم سے اس کے جان میں جان آتی ہے۔ کل تو وہ نوجوان جن کی نگاہیں تلاوت قرآن سے مسرور ہوا کرتی تھی، جن کا دل سماعت قرآن سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا آج ان کی نگاہیں فلمی ڈراموں سے مسرور ہو رہی ہے، آج ان کا دل فلمی گانوں اور نغموں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ نوجوانوں تم کب تک ذلت و پستی کی کھائی میں پڑے رہو گے؟ آسمان کی بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوانوں تم کب تک عشق بازی اور حسن پرستی کے مرض میں مبتلا رہو گے؟ قوم کی مائیں اور بہنیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تمہیں آواز دے رہی ہے۔ نوجوانوں تم کب تک پارکوں، تفریح گاہوں، سینما ہالوں اور نائٹ کلبوں کا طواف کرتے رہو گے؟ امت کا بہتا ہوا لہو تمہیں پکار رہا ہے۔ نوجوانوں تم کب تک غفلت اور سستی کی نیند میں مخمور رہو گے؟ اسلام کا جھکتا ہوا پرچم تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اس لیے میں آج کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے بھی تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے کہہ کر آ کہ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جان قفص سیادوں کے اب چلنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفان میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور ابھرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔